السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں اکبر علی عابدی اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہدایت النحو کا چوتھا سبق لے کر کے۔ اگر ابھی تک آپ پہلا، دوسرا اور تیسرا سبق نہیں پڑھے ہیں تو میں اس چینل کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا ہوں، اس لنک پر کلک کر کے آپ پہلا، دوسرا اور تیسرا سبق بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر ابھی تک آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل والے بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ روزانہ کا سبق آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما المقدمۃ ففی المبادئ التي يجب تقديمها لتوقف المسائل عليها وفيها فصول ثلاثة۔ فصل النحو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم الثلاثي من حيث الإعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض، والغرض منه صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العرب، وموضوعه الكلمة والكلام۔ ترجمہ دیکھیے۔ اما المقدمۃ، اما بہرحال جیسے کل بھی اما بعد کے ترجمے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اما کا ترجمہ کریں گے بہرحال، اور اما کی مکمل بحث انشاءاللہ آپ آئندہ پڑھیں گے۔ اما المقدمۃ، بہرحال مقدمہ، ففی المبادئ التی، تو ان مبادیات میں ہے۔ مبادی کا ترجمہ اردو میں کریں گے مبادیات، تو ان مبادیات میں ہے، تو اس کا اچھے طریقے سے ترجمہ یہ کیجئے کہ ان مبادیات کے بیان میں ہے، فی میں ہے، ان مبادیات کے بیان میں ہے، یجب تقدیمها، جن کا مقدم کرنا ضروری ہے، یجب تقدیمها، جن کا مقدم کرنا ضروری ہے، لتوقف المسائل علیہا، مسائل کے موقوف ہونے کی وجہ سے اس پر، علیہا اس پر، علیہا کے ہا ضمیر کا مرجع مبادیات ہے، تو مبادی ان مبادیات پر مسائل کے موقوف ہونے کی وجہ سے۔ وفیہا فصول ثلاثۃ، اور اس میں 3 فصلیں ہیں۔ اس میں ہا ضمیر کا مرجع بھی آپ اچھے طریقے سے سمجھتے رہیں، مقدمہ ہے، ہا ضمیر کا مرجع مقدمہ ہے، تو اس مقدمے میں 3 فصلیں ہیں۔ فصل، پہلی فصل، فصلوں کا ترجمہ کریں گے پہلی فصل، النحو علم باصول یعرف بها، النحو یعنی علم نحو، علم نحو ایسے اصول کے جاننے کا نام ہے، علم باصول، ایسے اصول کے جاننے کا نام ہے، نام یہاں پر ہے نہیں، ترجمہ ہوگا علم باصول، ایسے اصول کا جاننا ہے، لیکن آپ اچھے انداز میں ترجمہ یوں کیجئے کہ ایسے اصول کے جاننے کا نام ہے، یعرف بها، جن اصول کے ذریعے پہچانا جائے، جس کے ذریعے پہچانا جائے، تو بہا کے جو ہا ضمیر کا مرجع ہے وہ اصول ہی ہیں، تو جن اصول کے ذریعے پہچانا جائے، احوال اواخر الکلم الثلاثی، کلمہ ثلاث یعنی تینوں کلموں کی آخری حالتوں کو، احوال اواخر الکلم الثلاثی، تینوں کلموں کے آخری حالتوں کو، من حیث الاعراب والبناء، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے، الاعراب معرب ہونا، والبناء مبنی ہونا، وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملانا، ترکیب بعضها مع بعض، بعضها کا جو ہا ضمیر کا مرجع ہے ان میں وہ کلمہ ثلاث ہے، الکلم الثلاث ہے، تو ان میں سے یعنی انہی تینوں کلموں میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملانے کا طریقہ، کیفیت طریقہ، والغرض منہ صیانۃ الذہن، والغرض منہ، اور اس کی غرض و غایت، الغرض منہ اس کی غرض و غایت یا اس کی غرض، صیانۃ الذہن ذہن کا بچانا ہے، عن الخطأ اللفظی لفظی غلطیوں سے، فی کلام العربی کلام عرب میں،
وموضوعہ الکلمۃ والکلام، وموضوعہ ہو ضمیر کا مرجع آپ اچھے طریقے سے سمجھتے رہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اس درس میں آپ شریک ہوا کریں تو ہدایت النحو جو کتاب ہے اس کتاب کو بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اگر کتاب لاک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کے پاس، اس چینل کے ڈسکرپشن میں بھی اس کتاب کا لنک دے دوں گا ہدایت النحو کا، اور وہاں سے آپ ہدایت النحو کو PDF کی شکل میں ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے موبائل میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہتر یہ رہے گا کہ آپ پہلے سے ہی مطالعہ کر کے آئیں۔ وموضوعہ الکلمۃ والکلام، اور اس علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ اب دیکھیے تھوڑا سا مطلب دیکھیے، یعنی اس انداز میں دوبارہ سمجھیے، ترجمہ ہی کر لیتے ہیں جس سے مطلب اجاگر ہو جائے۔ کل کے سبق میں ہم نے جانا تھا کہ ہدایت النحو کو مصنف علیہ الرحمۃ والرضوان نے ایک مقدمہ، 3 قسموں اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا ہے، یعنی اس کتاب کے اندر ایک مقدمہ بھی ہے، 3 قسمیں بھی ہیں اور ایک خاتمہ بھی ہے۔ یہاں سے مقدمے کو شروع فرما رہے ہیں، تو مقدمہ آ گیا تو مقدمہ آپ دیکھتے رہیں، اس کے بعد تینوں قسمیں بھی آئیں گی اور اس کے بعد خاتمہ بھی اگر اس کتاب میں ہوگا تو وہ بھی آ جائے گا۔ کیونکہ شروع میں ہی بیان کیے تھے کہ میں اس کتاب کو باب در باب اور فصل در فصل بیان کروں گا، تو مقدمہ میں بھی آپ کو کئی فصول ملیں گے، اسی طریقے سے تینوں جو اقسام آگے بیان کیے جائیں گے اس میں بھی آپ کو کئی باب، کتنے ہی فصول ملیں گے۔ اسی طریقے سے خاتمہ کے اندر بھی فصولوں کے آنے کا سلسلہ رہے گا۔ چونکہ یہ کتاب مرتب ہی ہے باب در باب اور فصل در فصل پر، تو اس کے اندر فصل کا آنا کوئی بعید بات نہیں ہے، اور یہی کتاب کو اچھے انداز میں مرتب کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ تو لیجیے، المقدمۃ، بہرحال مقدمہ، المقدمہ، مقدمہ لغت میں ہر چیز کے شروع کے حصے کو کہتے ہیں، تو چونکہ کتاب میں بھی جو چیز شروع میں بیان کی جاتی ہے اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ تو مقدمہ تو یہ ہیڈنگ اور عنوان ہو گیا، لیکن مقدمہ کے اندر رہے گا کیا؟ تو آگے مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ مقدمہ ان مبادیات کے بیان میں ہے جن کا مقدم کرنا ضروری ہے، ان پر مسائل کے موقوف ہونے کی وجہ سے، یعنی مبادیات کو شروع میں پہلے ہم بیان کریں گے، اس کے بعد مسائل کو بیان کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب مبادیات پر مسائل کا سمجھنا موقوف ہے تو مبادیات موقوف علیہ ہوا اور مسائل موقوف ہوا، اور موقوف علیہ مقدم ہوتا ہے اور موقوف مؤخر ہوتا ہے، لہذا پہلے مبادیات کو بیان کریں گے۔ جب مبادیات کو آپ سمجھ جائیں گے، اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لیں گے، ذہن نشین کر لیں گے، تو ان مبادیات کی روشنی میں مسائل کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ایک مثال آپ یوں بھی لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ڈرائیورنگ سیکھنے جاتا ہے تو اس کا جو اصل مسئلہ اور اصل مقصد رہتا ہے وہ ڈرائیور بننا رہتا ہے، ڈرائیورنگ سیکھنا۔ لیکن جب وہ ڈرائیورنگ سیکھنے جاتا ہے تو پہلے اس کو ڈرائیورنگ کے مبادیات سے آگاہ کیا جاتا ہے کہ گاڑی کا ہینڈل کدھر رہتا ہے، گاڑی کا کلچ کدھر رہتا ہے، گاڑی کا گیئر کدھر رہتا ہے۔ تو جو آدمی گاڑی سیکھنے جا رہا ہے اس کا مقصود گیئر کا سیکھ لینا اور کلچ کا سیکھ لینا اور ہینڈل کا دیکھ لینا یہ مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ مقصود تو اس کا ہوتا ہے کہ مجھے ڈرائیورنگ آ جائے۔ لیکن چونکہ ڈرائیورنگ آنے سے پہلے ڈرائیورنگ موقوف ہے گیئر کے سمجھنے پر، کہ جب تک آپ گیئر ہی نہیں سمجھیں گے تو کسی کا بھی ایکسیڈنٹ کر دیں گے۔ تو یہ ہو گیا مبادی۔ تو مقدمے کے اندر انہی مبادیات کو بیان کیا جائے گا۔ تو مقدمہ ان مبادیات کے بیان میں ہے جس کا مقدم کرنا ضروری ہے، اس پر مسائل کے موقوف ہونے کی وجہ سے۔ وَفِيهَا فُصُولٌ ثَلَاثَةٌ، اس مقدمے کے اندر جس کے اندر مبادیات کو بیان کیا جائے گا 3 فصلیں ہیں۔ تو پہلی فصل یہاں سے شروع ہو رہا ہے، دوسری فصل، آج ہم پہلی ہی فصل پڑھیں گے، پھر دوسری فصل پڑھیں گے، پھر تیسری فصل پڑھیں گے، یعنی اس کو ہم 3 مرتبہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی فصل میں 3 چیزوں کو بیان کیا گیا ہے: علم نحو کی تعریف، علم نحو کی غرض و غایت اور علم نحو کا موضوع۔ اس لیے کہ ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے اس کی تعریف جاننا ضروری ہے تاکہ طلب مجہول لازم نہ آئے، اس علم کی غرض و غایت بھی جاننا ضروری ہے تاکہ فعل عبث لازم نہ آئے، اور موضوع کا بھی جاننا ضروری ہے تاکہ ایک علم کو دوسرے علوم سے ممتاز کیا جا سکے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ النحو علم باصول یعرف بہا سے
پہلی چیز یعنی علم نحو کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ علم نحو ایسے اصول کے جاننے کا نام ہے جس کے ذریعے سے تینوں کلمے کی آخری حالتوں کو پہچانا جا سکے معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے۔ اسی طریقے سے کلمے کو آپس میں جوڑ کر کے جملہ بنانے کا طریقہ بھی معلوم ہو جائے۔ اور والغرض منہ سے دوسری چیز بیان کرنا مقصود ہے، یعنی علم نحو کی غرض و غایت صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب، یعنی کلام عرب میں ذہن کو لفظی غلطیوں سے بچانا ہے۔ وموضوعہ سے تیسری چیز بیان کرنا مقصود ہے کہ وموضوعہ الکلمۃ والکلام، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، اس لیے کہ علم نحو میں کلمہ اور کلام کے ہی عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ سبق مبادیات کے قبیل سے تھا جس کا تعلق یاد کرنے سے ہے، اس لیے میں آپ حضرات سے یہی کہوں گا کہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ ہدایت النحو پوری کتاب زبانی یاد کر لیں، عبارت کو اچھے طریقے سے سمجھیں اور ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سبق سمجھ میں آیا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔